سورۃ البقرہ مدنیہ۔ پچھلی صورت تھی مکی اور یہ صورت ہے مدنی۔ مکی اور مدنی صورتوں میں فرق یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ ہجرت کے بعد چاہے آپ کہیں بھی جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ مدنی ہے۔ سورہ بقرہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے یہ اسے ہر آفت سے بچانے میں مدد دے گی۔ وہ بندہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا، آمن الرسول سے اینڈ تک۔ وہ جو آیتیں ہم قبر پہ پڑھتے ہیں جب میت کو دفناتے ہیں تو اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے آمن الرسول سے آخر تک تلاوت کی جاتی ہے، تو یہی 2 آیتیں جو ہیں آفت سے بلاؤں سے بچنے کے لیے مجرب وظیفہ ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت شیطان سے بچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور جو قرآن کی چوٹی ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اس سورہ بقرہ میں ایک آیت ایسی ہے، یعنی آیت الکرسی، وہ اپنے پڑھنے والے کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں ہوتی ہو شیطان وہاں سے دور رہتے ہیں، اور جنات کو بلاؤں کو بھگانے کے لیے یہ سورہ بقرہ بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ جہاں پہ اس سورت کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پہ شیاطین نہیں آتے۔ ایک صحابی ہیں حضرت اسیر ابن حضیر رضی اللہ تعالی، وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تو اچانک ان کے گھر میں گھوڑا کھڑا تھا، وہ بدکنے لگا، تو آپ نے تلاوت بند کر دی، گھوڑا بھی رک گیا۔ تاثیر دیکھو اس سورت کی، جیسے تلاوت بند کی گھوڑا رک گیا، آپ نے دوبارہ تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر اچھلنے کودنے لگا، آپ نے پھر تلاوت بند کر دی۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر اچھلنے لگا، آپ نے تلاوت بند کی، گھوڑا رک گیا۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ تلاوت جب بند کی، آپ کا بیٹا تھا یحییٰ، وہ گھوڑے کے پاس سویا ہوا تھا، تو آپ کے دل میں یہ خطرہ لاحق ہوا کہیں اس بچے کو نقصان نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے وہاں سے بچے کو ہٹا لیا۔ باہر نکل کے دیکھتے ہیں آسمان کی طرف ایک چھتری ہے، اس کے نیچے روشنی ہے، روشنی ہے اس کے نیچے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، سارا واقعہ عرض کرتے ہیں کہ رات کو میرے ساتھ یوں ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ تلاوت بند نہ کرتے تو آپ کے لیے بہتر تھا، جب تک آپ پڑھتے رہتے یہ فرشتے تھے، یہ جو روشنی تھی نا یہ فرشتے تھے، یہ یہیں پہ رہتے اور صبح کے وقت اور لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے، اس لیے سورہ بقرہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں گائے کا تذکرہ ہے، بقرہ وہ گائے کو کہتے ہیں، اس سورت میں گائے کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو وہ ایک واقعہ گائے والا ہے، اس لیے اس واقعہ کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے الف لام میم۔ قرآن مجید کی 19 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ جب ہم یہ حرف پڑھیں گے نا، جیسے کاف ہا یا عین صاد الف لام را قاف نون، یہ سب سورتوں کے شروع میں جو الف لام را الف لام میم را، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان کا معنی بھی اللہ جانتا ہے، مراد بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ جب ہم یہ پڑھیں گے تو ہم کہیں گے الف لام میم اللہ عالم بمرادہ، اس کی مراد اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ كِتَابٍ سِرٌّ،
ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے، اور وسر القرآن اوائل السور، اور قرآن کا جو راز ہے وہ صورتوں کی ابتدا ہے، یعنی جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں یہ قرآن کا راز ہے۔ اور ایک مفسر ہیں، غالباً تفسیر کبیر میں ہے کہ یہ اللہ کے راز ہیں، اس لیے فلا تطلبوہ، ان کے پیچھے نہ پڑو، بس جیسے ہے ایسے ہی۔ مفسرین نے ان کی مراد یا معنی لکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم اسے حقیقی معنی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی مراد ہم اسے نہیں کہہ سکتے، ہم اسے فوائد کہہ سکتے ہیں، اللہ کی مراد ہم اسے نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، اب یہ ذکر کیوں کیے گئے ہیں جب ان کا معنی ہی کوئی نہیں ہے، مراد ہی ہمیں پتہ نہیں ہے؟ یہ نہیں کہ ان کا معنی ہے نہیں، معنی ہے، یہ محمل لفظ نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اب یہ ذکر کیوں کیے گئے تو ذہن میں رکھیں کہ جو احکام شرعیہ ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں ان کی دو قسمیں، کچھ احکام وہ ہیں کہ جن کا سبب ہمیں معلوم ہے، جن کی حکمت ہمیں معلوم ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اب نماز کی کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور نماز آپس میں محبت کا ذریعہ ہے، اور نماز یہ مومنوں کے اتحاد اور مومنوں کی شان کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور بھی کئی فوائد ہیں، یہ حکمت ہے۔ اسی طرح روزے کی حکمت کہ خواہشات نفسانیہ کم ہوتی ہیں، روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو سوسائٹی میں جو غریب لوگ ہیں ان کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے تو اس کی حکمت بھی ہمیں معلوم ہے کہ معاشرے میں جو نادار غریب لوگ ہیں ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ کچھ احکام وہ ہیں جن کی حکمت معلوم ہے جیسے یہ، اور کچھ وہ ہیں جن کی حکمت معلوم نہیں ہے، جیسے ساج کرنا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، کیا حکمت ہے، اور طواف کے دوران کندھوں کو ہلا کر کے چلنا، کیا حکمت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی احکام ہیں، ان کی حکمتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، حکمت معلوم ہو یا نہ ہو ہم نے ان کو کرنا ہے۔ اسی طرح وہاں سنگریزے مارے جاتے ہیں، کیا حکمت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح اقوال کی بھی دو قسمیں ہیں، احکام کی جیسے دو قسمیں ہیں نا، کچھ کی حکمت معلوم ہے، کچھ کی حکمت معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح جو اقوال ہیں، یہ جیسے قول ہے، ان کی بھی دو قسمیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کا معنی بھی معلوم ہے، مراد بھی معلوم ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا معنی تو معلوم ہے، مراد معلوم نہیں ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا نہ معنی پتہ ہے نہ مراد پتہ ہے۔ اب جیسے آگے آ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو ان کا معنی بھی پتہ ہے، مراد بھی پتہ ہے، ان پہ تو عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا معنی پتہ ہوتا ہے، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم پھرو وہیں اللہ کا چہرہ۔ اب معنی تو معلوم ہے، ید کا معنی ہاتھ ہے، وجہ کا معنی اللہ کا چہرہ، مراد کیا ہے اللہ کے چہرے سے، اس کا پتہ نہیں، معنی پتہ ہے، مراد پتہ نہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کا نہ معنی پتہ ہے نہ مراد پتہ ہے، جیسے یہ حروف مقطعات۔ تو ہمارا کام کیا ہے، ان کو تسلیم کرنا، ان کو ماننا۔ ایک اور حکمت مفسرین نے ذکر کی ہے، مزہ آ گیا۔ مفسرین نے فرمایا کہ الف لام میم یا اس طرح کے حروف مقطعات یہ مشرکین عرب کو چیلنج تھا۔ وہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے یہ قرآن بنا کے لے آتا ہے، تو اللہ نے چیلنج دیا اگر یہ اپنی طرف سے بنا کے لاتا ہے نا، اس نے پڑھیا کسے کو نہیں، ادھا کوئی استاد بھی کوئی نہیں، اور تسی مشہور شاعر ادیب عربی وچ جدے تولا رکھ دے ہو، ماہر ہو۔ ایک لفظ محمد نے ذکر کیا اور صرف ترجمہ ہی کر دیا،
سبحان اللہ. تو یہ چیلنج ہے، چیلنج. الف لام میم مشرکین عرب کو چیلنج ہے. تم کہتے ہو اس نے اپنی طرف سے بنایا ہے، اس نے نہ سکول نہ مدرسہ نہ کسی استاد کے پاس پڑھا ہے، اگر یہ ایسا حرف نکال سکتا ہے تو کیا تم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے؟ تو یہ ایسے حروف کا آنا بھی اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے. اس کی اور بھی کئی حکمتیں ہیں لیکن یہاں تک کی کافی ہے. آگے انشاءاللہ کل اللہ جو ہے ہمیں قرآن کا نور نصیب فرمائے.